بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک، اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی دوبارہ سے اللہ کی بات کرنے کی، اللہ کے کلام کے بارے میں کچھ پڑھنے کی، کچھ سیکھنے کی، اور اللہ کا دین کا علم حاصل کرنے کی۔ تو جو لاسٹ ہم نے لیکچر لیا تھا جس میں ہم نے بات کی تھی سورہ جو جز نمبر 3 میں تھی، جو سورہ بقرہ کی جو آخری 2 ورسز تھی جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی، اس کی ہم نے امپورٹنس کو جانا کسی حد تک، اور ہم نے اس سے فائدہ لینے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب اس کو پڑھتے ہوں گے ڈیلی، اور سورہ بقرہ کی ڈیلی تلاوت کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو کہ ہم نے پاسٹ لیکچرز میں ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ آج ہم کور کرنے جا رہے ہیں جز نمبر 4 سورہ ال عمران۔ تو ایک بات جان لیں کہ جو سورہ البقرہ اور سورہ ال عمران ہے، یہ دونوں وہی صورتیں ہیں جو کہ قیامت کے دن ہمارے لیے ایز اے وٹنسز ہمارے سامنے آئیں گی اور ہمارے لیے سفارش کریں گی۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ ان کو پڑھتے ہوں گے، جو لوگ ان کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ سو میک شور کہ یہ سورہ بقرہ ہے، سورہ عمران ہے، اس کی امپورٹنس کو جاننا کتنا ضروری ہے، رائٹ۔ اور اس کی جو پہلے تین پیراگراف ہیں اس کے بارے میں جو کرسچنز ہیں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو اگلے پیراگراف آتے ہیں اس کے بارے میں مسلمین کا مطلب مسلمانوں کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جو اس کا سٹرکچر ہے، بیسیکلی دیکھیں بہت مشکل ہے میرے لیے کہ سورہ ال عمران کی پراپر تفسیر کرنا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں کوشش کروں گا کہ ڈیٹیلز میں پراپر کور کیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بٹ رائٹ ناؤ میں اپنی کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے کسی حد تک جو مین پوائنٹس ہیں، جو مین پوائنٹس کو بھی کور کرنا کافی مشکل ہوگا کیونکہ میرے پاس آج بہت کنٹینٹ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ کسی طریقے سے اس کو کور کیا جائے۔ سورہ ال عمران بیسیکلی جو اس کا انٹروڈکشن ہے اس میں آیت نمبر 1 to 9، جس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کیسے اللہ کی کتاب کے ساتھ بہتر تعلق بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سیکنڈ پیراگراف ہے اس میں آیت نمبر 10 to 33، اس پر دین کی طرف ہم نے کرسچنز کو کس طریقے سے راغب کرنا ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے کہ تم لوگ کس چیز سے غافل ہوئے تھے اور تم لوگ کس چیز کی وجہ سے واپس آ سکتے ہو، رائٹ۔ اور جو پیراگراف نمبر 3 ہے اس میں آیت نمبر 33 to آیت نمبر 63، جو حضرت مریم اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو سٹوری تھی اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 64 to 101 جو کہ پاس کے لوگوں کے بارے میں ہے، جو کہ ان کے گناہوں کی تفصیل ہے، اس کے اندر کن لوگوں نے کیسے ایسے اعمال کیے تھے جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، جو کہ کتاب والے لوگ تھے بیسیکلی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، رائٹ۔ اور جو نیکسٹ پیراگراف ہے 5th پیراگراف، اس میں آیت نمبر 102 to 120 اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں خیر الامہ کو، مطلب اس کے بارے میں ذکر، اس کا انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ جو دین کے لیے، جو امت کے لیے، جو امت کو لیڈ کرتے ہیں، جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ سو دیٹس آلسو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ فار اس ایز اے مسلم۔ اور جو نیکسٹ پیراگراف ہے 6th پیراگراف، اس میں آیت نمبر 121 to 189 اللہ تعالیٰ اس پیراگراف میں غزوہ احد میں جو منافقین لوگ تھے اور جن لوگوں نے جو غزوہ احد تھی اس کی اس جنگ میں جو ہوا، جو منافقین تھے اور جو سچویشن بنی، جو وہاں پہ پورا کا پورا جو سینیریو بنا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ اور جو پیراگراف نمبر 7 ہے اس میں obviously دعاز ہیں، ایسے کنکلوژن کیا گیا ہے، رائٹ۔ سو ایک بات کہ وائی سورہ ال عمران از امپورٹنٹ۔ سو بیسیکلی دس سورہ از ان ریسپانس آف سورہ الفاتحہ، جو سورہ الفاتحہ کی جو آخری ورس تھی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیر المغضوب، اس میں ہم نے سورہ بقرہ کے بارے میں پڑھا جو کس کنٹیکس میں تھا، بنی اسرائیل کے بارے میں، اور جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ولا الضالین، جہاں پہ عیسائیت، جہاں پہ کرسچنس کے بارے میں ذکر کیا جائے گا، جو کہ سورہ ال عمران میں ہے۔ سو اس کا جو بیسک سینٹرل تھیم ہے وہ ہے انویٹیشنز ٹو کرسچنز ٹوورڈ اسلام، کہ ہم نے کرسچنس کو دعوت دینا، ان کو دین اسلام کی طرف راغب کرنا، رائٹ۔ اور جو عیسائی تھے انہوں نے
اللہ تعالیٰ کے محکمات ماننے کی بجائے ان نے مشتبہات ماننا شروع کر دیا تھا، جس پہ جو سورہ عمران کی جو سٹارٹنگ کی جو آیات ہیں ان میں ہمیں یہ تفصیل ملتی ہے کہ جو دیکھیں محکمات کیا ہوتا ہے، محکام وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی سولڈ اسٹرکٹنس، ایسی بات ہو جس کے بارے میں سیکنڈ کوئی اوپینین نہ ہو، مطلب ایسی ریجڈ بات ہو، ایسی بات ہو جس کے بارے میں کوئی سیکنڈ اوپینین ملتا نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسی بات جو ہم کہیں کہ یار جو اللہ نے کہہ دیا وہ ماننا پڑے گا، سمینا وطعنا، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، رائٹ۔ لیکن وہ لوگ اس چیز کو ماننے کی بجائے، ٹھیک ہے، وہ مشتبہات میں پڑ گئے تھے، ایسی چیزیں جو کہ جس کو مس گائڈ کیا گیا ہوتا ہے، جن چیزوں کو جس ایسی باتیں جس کو بیسیکلی چینج کیا گیا ہوتا ہے، یہ لوگ ایسی چیزوں میں پڑ گئے تھے جن کا کوئی تک نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مطلب امپورٹنٹ چیزوں کو ماننے کی بجائے یہ لوگ ایسی چیزوں کی طرف راغب ہو گئے تھے جو کہ بہت ہی جن کی بیسکس تھی ہی نہیں، رائٹ۔ سو دیٹس اے بیسک ڈفرینس آف محکمات اینڈ مشتبہات، رائٹ۔ اور جیسے شیخ احمد دینات کہتے ہیں کہ جو یہ لوگ تھے نا عیسائی، دیز پیپل چینج دا ورڈ آف فادر، لائک دے یوزڈ فادر لیٹرلی، مطلب جو فادر، جیسے پاس میں جو قوم تھی نا، جو وہ بولتے تھے کہ ہم جو سورج ہے اس کو خدا مانتے ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے جو چاند ہے ہم اس کو خدا مانتے ہیں، یہ لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوئے تھے۔ لیکن جب یہ جو عیسائی تھے انہوں نے اپنے پروفٹ کو انہوں نے خدا مان لیا تھا، like Isa alayhi salam is actually the father, means like he is the divine our Lord, so they used as a son of God۔ تو جو پہلی قومیں تھی، دیکھیں جب جو پہلے جو کہ عیسائی تھے نا، وہ واقعی یوز کرتے تھے کہ وہ واقعی اس پہ بلیو کرتے تھے، اپنی جو بک تھی اس پہ کوئی چینجنگ کیے بغیر۔ لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا انہوں نے چینجنگ کرتے کرتے کس طریقے سے چینجنگ آئی، اور یہ لوگ مزید ڈفرینٹ فتنوں میں شکار ہوتے ہوئے اپنے جو ان کے بیسکس تھے ان سے ہل گئے۔ اس لیے ان لوگوں نے مشتبہات پہ یقین کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ اتنا یوز کر چکے تھے کہ یہ لوگ شرک پہ آ گئے تھے۔ شرک مطلب شرک تو دور کی بات ہے، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مطلب خدا کے بیٹے کا ان لوگوں نے نام دے دیا تھا، نعوذ باللہ، رائٹ۔ اور سورہ عمران وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ورڈز یوز کیے ہیں 10 سے 15 بار۔ کون سے ورڈز؟ مسلم، جیسے اسلام، جیسے اسلم تم، اس طرح کے ورڈز یوز کیے ہیں۔ مطلب مسلمانوں کو بتایا گیا نا اس کے بارے میں کہ دا اونلی ریلیجن ناؤ از اسلام، اب جو ایک مذہب ہے نا، جو ایک دین ہے بیسیکلی، وہ اب اسلام ہے، دیر از نو ادر ریلیجن ان دا ورلڈ، رائٹ۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ او یو ہو بلیو فیئر اللہ ایز یو شوڈ اینڈ ڈو ناٹ ڈائی ایکسیپٹ یو ڈائی ایز اے مسلم۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم ایسے جو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں ایسے لوگوں میں سے نہ بن جانا جن لوگوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہو، جو لوگ مسلم نہ ہوں، اور ایسے لوگوں میں سے نہ بننا جو مر جائیں مسلم ہوئے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دین پہ قائم رکھیں۔ واللہ جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا میں، تو اتنا ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے کے دور پہ ہمیں ایمان پر قابض رکھے۔ دیکھیں ایمان ہمیں جو ون آف دا موسٹ ٹاپ نوچ جو ہمارے لیے بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس کا نا ہم اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کر ہی نہیں سکتے واللہ۔ اور جان لیں کہ 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کا کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا، ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول۔ دنیا میں ہر بندے کا نا حق ادا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے جو رسول ہے نا اس کا کبھی بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ ایمان پر رہیں۔ سو دا فرسٹ پوائنٹ از انوائٹ دا پیپل اسپیشلی دا پیپل آف دا بک ٹو اسلام۔ جو کرسچنز ہیں ان کو اسلام کی طرف لے کے آیا جائے۔ ٹیک دا گڈ فرام دیم اینڈ دیئر ویلیوز، نو دی ایول فرام دیم اینڈ اوائڈ اٹ یور سیلف۔ جو بھی ان کے ایولز ہیں، جو بھی ان کی برائیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے جتنا دور رہا جائے بہتر ہے، ٹھیک ہے، ان کو اوائڈ کیا جائے، رائٹ، اپنے آپ کو ان میں سے بچایا جائے۔ پرفیکٹ یونٹی اینڈ ہارمنی امنگسٹ دا مسلم امہ اینڈ بی یونائٹیڈ۔ واللہ آج کے دور کے لحاظ سے یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس پوائنٹ کو کور بھی کرتے ہیں اس صورت میں۔ ایک آیت میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے ہے، اسبرو مینس کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو لوگ صبر پہ استقامت
کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وصابرو مینس کہ جو خود تو صبر والے ہیں اور دوسروں کو بھی انکریج کرتے ہیں صبر کرنے کے لیے۔ اصبروا وصابروا، جو خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ صبر کریں، دوسروں کو بھی انکریج کرتے ہیں، دوسروں کو اپنا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی صبر کرنے والے بنیں، رائٹ۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ ورابطو مینس کہ یہ جیسے کہ اردو میں ورڈ آتا ہے نا رابطہ کا، تو اسی طریقے سے یہ یہاں پر ہے، لائک بی کانسٹنٹ مینس رابطہ مینس لائک جو بھی ہماری مسلم امت ہے نا، جیسے کہ میں نے جو 4 پوائنٹ دیکھا کہ مسلم امت کے اندر یونٹی ہونی چاہیے نا، تو رابطہ، تو جو بھی ہماری ڈفرینٹ کنٹریز ہیں نا، جو بھی مسلم کنٹریز ہیں جیسے سعودی عرب ہے اور اٹلی ہے یا پھر ترکی ہے یا پھر جتنی بھی کنٹریز ہیں جو مسلم کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ ایک الائنس بن کے رہیں آج کے دور میں۔ واللہ آج کے دور میں کتنا امپورٹنٹ ہے نا کہ اگر جسٹ امیجن کہ جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں اگر وہ ایک بن جائیں، اگر وہ ایک امت بن جائیں، رائٹ، تو جسٹ امیجن کہ کتنا ہم لوگوں کا ایک اسٹرانگ ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا، ہم لوگوں کی بات کی کتنی ویلیو ہوگی، ہم لوگ کتنا پاورفل فیل کریں گے، رائٹ، اور ہم لوگ اس دنیا کے اندر کتنا چینج لے کے آ سکتے ہیں۔ اور یہ آیت اتنی ریلیٹیبل ہے نا آج کے دور کے لحاظ سے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب لوگ ہیں ان میں سے شامل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سورہ ال عمران میں آیت نمبر 133 میں آتا ہے کہ وساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات، رائٹ۔ سورہ ال عمران میں آیت نمبر 133 میں آتا ہے وساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ کہتے ہیں وساریو مینس کہ اس چیزوں کی طرف دوڑو، اس چیزوں کو اپناؤ، اس چیزوں کی طرف اپنے آپ کو لے کے چلو، اپنے آپ کو جھنجھوڑو، اپنے آپ کو اتارو ان چیزوں کی طرف۔ کس چیز کی طرف؟ الی مغفرۃ، اللہ تعالیٰ کی توبہ کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، رائٹ، من ربکم، اپنے رب سے، وجنۃ ارضها، کیوں؟ تاکہ تم جنت حاصل کر سکو، تاکہ تم جنت حاصل کر سکو۔ ارضها السماوات والارض، اور جنت کی چوڑائی کتنی ہے؟ اللہ اکبر۔ ارض السماوات والارض، جتنے اس زمین اور آسمان کو ملا دیا جائے۔ اعدت للمتقین، اور یہ تیار کی گئی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے کن لوگوں کے لیے؟ للمتقین، جو کہ پائس لوگ ہیں، جو کہ رائٹیس ہیں، جو کہ نیک وکار لوگ ہیں۔ اللہ کے کہتے ہیں کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو سپینڈ کرتے ہیں آسانی میں بھی اور مشکلوں میں بھی، مطلب لائک جب ان کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لائک اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا نا ینفقون، مطلب جو اسپینڈ کرتے ہیں، اٹ ڈزنٹ مین لائک اٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ اونلی اباؤٹ ان دا کنٹیکسٹ آف منی، نو ناٹ ریئلی۔ یہاں پر بات کی گئی ہے کہ جو لوگ پیسے سے بھی جو لوگ مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو وقف رکھتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو لوگ اسٹرائیو کرتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر، جو لوگ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، لوگوں کو دین کا سکھاتے ہیں، رائٹ، اور وہ لوگ جو کہ جہاد پہ جاتے ہیں، وہ لوگ جو کہ جہاد بالنفس، وہ لوگ جو کہ جہاد بالسیف کرتے ہیں، رائٹ، تو کہ وہ لوگ اللہ کے نزدیک کیسے ہیں وہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ محسنین لوگ کون ہوتے ہیں، پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں محسنین وہ لوگ ہیں جو کہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں، جن کا درجہ بہت بہت ہائی ہے، جن کا درجہ، جیسے کہ پہلے مسلمین ہوتے ہیں، اس کے بعد مؤمنین ہوتے ہیں، اس کے بعد متقین ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے محسنین آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنا لے تو آئی تھنک ہماری کوئی اور ڈیزائر ہی نہ رہے، ہماری کوئی اور ایسی خواہش ہی نہ رہے، ہماری کوئی ایسی وش ہی نہ رہے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں بنا لے جو کہ محسنین ہوتے ہیں۔ اگر میں ابھی کوئی ٹیسٹ ایسا لوں نا جس میں سے کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کے نمبر 80 ہوں گے، جن کے نمبر 90 ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نمبر میں دوں گا تو 100 ہی، لیکن وہ ڈیزرو کرتے ہوں گے 110 نمبر۔ سو دیز آر دا پیپل آف محسنین۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دین میں
ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں جو اللہ کے قریب لوگ ہونا چاہتے ہیں، رائٹ. سو وہ لوگ جو کہ اسپینڈ کرتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر. اسپینڈ مین دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اسپینڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف پیسہ. جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے یا نہیں لیکن وہ اسپینڈ کرتے ہیں، اپنا ٹائم نکالتے ہیں. ٹائم دینا اللہ کو ہے، ٹھیک ہے. جن کے پاس وقت نہیں ہے وہ لوگ پیسہ دے سکتے ہیں، جن کا پیسہ نہیں ہے وہ لوگ اپنی انٹینشن دے سکتے ہیں. اللہ اکبر، رائٹ. اللہ کہتے ہیں نا کہ فتقوا اللہ مستطاعت. جن لوگوں میں جتنی استطاعت ہے نا وہ اس کے حساب سے کریں، جو ان کے پلے میں ہے نا وہ اتنا کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ میں اجر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہاں پر جو ورڈ آتا ہے نا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، ٹھیک ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ والکاظمین الغیظ. یہاں پر جو علامہ علوسی ہیں رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں اسٹوری جو کہ بالکل صحیح ہے. حضرت علی ابن حسین جو کہ گرینڈ سن تھے حضرت علی ابن طالب کے، ان کی ایک سلیو تھی، ٹھیک ہے، جو کہ ان کی غلام تھی. تو ایک بار وہ ایک جگ سے، جو کہ جگ حضرت علی ابن حسین کو بہت ہی زیادہ عزیز تھا، ان سے نا ان کو وضو کروا رہی تھی. تو جب وہ ان کو وضو کروا رہی تھی نا تو ان کے ہاتھ سے وہ جگ گرتا ہے اور نیچے ٹوٹ جاتا ہے. تو دیٹ واز اے سچویشن ویئر کوئی بھی بندہ انہیں غصہ آ سکتا ہے، رائٹ. جیسے ہی ان کے ہاتھ سے یہ گرتا ہے نا تو وہ بولنے لگتی ہیں کہ والکاظمین الغیظ. شی سیز والکاظمین الغیظ. دین حضرت علی ابن حسین سیز اٹس اوکے، لائک آئی سویلڈ مائی اینگر. میں اپنا جو غصہ ہے وہ میں پی جاتا ہوں. اینڈ دین شی سیز والعافین عن الناس. اللہ اکبر. تو حضرت علی ابن حسین سیز آئی فارگیو یو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اینڈ دین شی سیز واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو لوگ محسنین ہوتے ہیں، رائٹ. اینڈ آفٹر سیئنگ دیٹ حضرت علی ابن حسین کہتے ہیں کہ آج سے میں نے تمہیں آزاد کر دیا. ناؤ یو آر فری فرام می. میں نے آج سے تمہیں آزاد کر دیا. اللہ اکبر. سو جان لیں کہ ان کی کہ جو غصہ ہوتا ہے، غصے پر قابو کی کتنی اہمیت ہے، رائٹ. اور اس اسٹوری سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو لوگ غصہ کرتے ہیں، جو لوگ کافی ریج فیل کرتے ہیں، جب بھی انہیں غصہ ہوتا ہے اس پر قابو کر لینے کا کتنا اجر ہے ہمارے دین میں. اللہ اکبر. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, the strong is not the one who overpower people in wrestling, but the strong is the one who control himself while in danger. ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابی نا آپس میں کشتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ بندہ زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے جو کہ ریسلنگ میں اوور پاور ہوتا ہے، بلکہ وہ بندہ زیادہ اسٹرانگ ہے جو بندہ اپنے غصے پر قابو کرتا ہے. اور یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ اکبر. اب اس کا جو کیور ہے وہ کیا ہے؟ اپنے غصے پر قابو کیسے کیا جائے؟ کیسے؟ سائلنس سے. لائک سائلنس ڈونٹ کاؤنٹر اٹیک. جب بھی آپ کو کسی پہ غصہ ہے نا تو کاؤنٹر اٹیک نہ کریں، چپ ہو کے صرف اللہ کی رضا کے لیے اس غصے کو پی جائیں. دین یو ول سی کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. کیسے آفٹر دیٹ یو ول واللہ جان لے کہ جب بھی آپ لوگ نا اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرتے ہیں نا اس کے بعد انسٹنٹلی آپ لوگوں کو نا فیل ہوگا پیس. آپ لوگوں کو نا ایک اندر سے کنٹینٹمنٹ فیل ہوگی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کیا. تو کبھی ایسا موقع ہونا صرف پی جائیں. یہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث کو دیکھتے ہوئے کہ اسٹرانگ بندہ وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے غصے پر قابو کرتا ہے، رائٹ. اور جب بھی غصہ ہے آپ لوگوں کو تو ہم نے سنا ہی ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ غصہ جو آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. تو یہ پڑھ لیا کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رائٹ. اور جو پانی کا گلاس ہوتا ہے وہ پی لیا کریں ایک تاکہ آپ لوگوں کا جو غصہ ہے وہ قابو ہو جائے. اوبیسلی جو سائنٹیفک افیکٹ ہے اس کا بھی ایک ہے رول کہ جب بھی ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم پانی پیتے ہیں تو جو ہماری ہارٹ بیٹس ہیں اور جو ہمارا جسم ہے وہ اس کو ایک پش ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریسٹ کی طرف لے جائے، رائٹ. اور جب غصہ آ رہا ہو تو وضو پرفارم کر لیں، کیونکہ جب انسان وضو میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو نا اپنے جو انسان کی نروز ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو نا سکھا رہی ہوتی ہیں کہ عمل نہیں کر سکتا جس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، رائٹ. اور اس کے بعد لیٹ جائیں، ٹھیک ہے، اور بیٹھ جائیں. اس سے بھی آپ کا جو غصہ ہے وہ کسی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے.
اور کہ لسن ٹو ایڈوائس وین پیپل ٹیل یو ٹو ریلیکس. اور جو اس کے دیکھیں جو غصہ ہے نا اس کے کتنے ہارمفل افیکٹس ہیں، نوٹ بائی مینٹلی بٹ آلسو فزیکلی. جب غصہ آتا ہے تو ہم اپنی جسم میں نا ایک 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 لائک ایک ہائینس فیل کرتے ہیں، ہمارا جسم بہت بھاری ہو جاتا ہے اور اس طرح کی ٹائٹنس فیل کرتے ہیں. سو آلویز لائک جب بھی غصہ آئے تو اپنے غصے پر قابو رکھیں. اور اوبیسلی اللہ لفظ دا پیپل آف مرسی اینڈ فارگیونیس. جب بھی آپ کو کسی شخص پہ غصہ آئے تو اس کو معاف کر دیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں سو وی مسٹ ہیو دیٹ کوالٹی ٹو فارگیو ادرس، رائٹ. اور آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جب ان سے امورالٹی لائک جب ان سے ایسا کوئی گناہ ہوتا ہے جو کہ بہت فحش ہوتا ہے، ایسا کوئی گناہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہوتا ہے، جب وہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکروا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے نا استغفار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سیک فارگیونیس. تو جان لیں کہ یہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں انسان سے گناہ ہو جاتا ہے. تو جب بھی آپ لوگ ایسا کوئی عمل کر لینا جو کہ بہت فحش ہو تو چپ ہو کے نا اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. اب یہاں پہ جو ڈفرینس ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی میرا بندہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، جب بھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے انٹینشنلی، تو وہ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ فوراً سے انسٹنٹلی وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور اللہ کی طرف جاتا ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ سے استغفار کرتا ہے. اور جان لیں کہ دیکھیں جو بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے نا، جو بندہ اپنے دین سے بہت دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ گناہ کے بعد استغفار کر لے، وہ کر ہی نہیں پاتا. جو بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے نا وہ گناہ کے بعد نا اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن یہاں پہ شرط کیا ہے کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی بھی انسان سے ایسا عمل ہو جاتا ہے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے بالکل بھی، تو انسان فوراً سے اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کی طلب کرتا ہے، رائٹ. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، رائٹ. اینڈ اور کون ایسا ہے جو اللہ کے سوا اس بندے کو معاف کر سکے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور اللہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی نہ پرسسٹ نہ کرے اس پر، کبھی بھی پرسسٹ نہ کرے، کبھی سوچے نہ جب اس سے گناہ ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، رائٹ. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھے. ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیے جیسا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان کرتے ہیں اللہ ویسا ہی ہے. تو ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ نا ہمیں معاف کر دے گا، یہ گمان رکھیں. ٹھیک ہے، اور اپنے دل میں نا ایک خشوع کا مادہ پیدا کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت رکھیں دل کے اندر. تو جب آپ سے کوئی گناہ ہوگا بھی نا تو آپ کا دل اپنے آپ کو نا اللہ کی طرف کھینچے گا، آپ کو اپنے آپ اللہ کا جو آپ کا دل ہے نا آپ کے اللہ کے پاس لے جائے گا. اور دین یو ول سی کہ جو آپ کی پرسسٹنس ہے نا وہ باقی نہیں رہے گی، آپ لوگ موو آن کریں گے. اللہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اس چیز پہ پرسسٹ نہیں کرتے، اس چیز کو لے کے بیٹھے نہیں رہتے بلکہ موو آن کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ پھر آگے پرسسٹ نہیں کرتے، رائٹ. اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العالمین، رائٹ. اللہ کہتے ہیں اولئک وہ لوگ جزاؤہم ان کے لیے کیسا ریوارڈ ہے، اللہ اکبر، مغفرۃ من ربہم کہ جو لوگ اپنے رب کی طرف مغفرت کرتے ہیں، وجنۃ تجری جن کے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے، جنت میں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے کیا بہہ رہی ہیں، جن کے نیچے دریا بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں سے بنا دے جو کہ خالدین فیہا جن کے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یوز کیے ہیں جو لوگ کہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. وَنِعْمَ اجر العالمین. اور نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ یہ بہترین ریوارڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے رائٹیس لوگوں کے لیے. اور جو اس لیکچر کی جو دعا ہے وہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشکاک والنفاق وسوء الاخلاق. او اللہ آئی سیک یور پروٹیکشن. اللہ تعالیٰ میں آپ کی حفظ و امان میں رہنا چاہتا ہوں. یا اللہ تعالیٰ میں آپ
آپ کا جو آپ کی پروٹیکشن ہے میں اس کی طلب رکھتا ہوں فرام obstinacy, hypocrisy اینڈ آل بیڈ مینرس. مینس کہ جتنے بھی برے اعمال ہیں، جتنے بھی منافقت کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ میں ان ساروں سے نا آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں رکھیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے اللہ کی حفظ و امان میں رکھیں. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ